چینج اگر آپ اوور آل دنیا میں دیکھیں تو پاکستان جو ہے اٹ سیلف از ناٹ کنٹریبیوٹنگ دیٹ مچ ٹو دی emissions آف گرین ہاؤس گیسز. ہمارا شیئر جو ہے ان دی emissions آف گرین ہاؤس گیسز از ویری نیگلیجیبل، کیونکہ ہم چھوٹی کنٹری ہیں. وی آر ناٹ انڈسٹریلائزڈ کنٹری، وی آر انڈسٹریلائزنگ کنٹری. تو ہمارا شیئر بہت تھوڑا ہے، لیکن impacts of this climate change is very much higher, and we are at 8th country in the world which is the most susceptible to the climate change. اس کی وجہ یہ ہے کہ we are geographically placed among the countries جو highly emitting countries ہیں، جس طرح چائنا ہے، انڈیا ہے، ایران ہے. they are the world biggest emitters of greenhouse gases. اب ہم کیونکہ درمیان میں ہمارا ملک جغرافیکلی لوکیٹڈ ہے، تو ہمارے پہ امپیکٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو اس امپیکٹس کو ایک تو میٹیگیٹ کرنا ہے، پھر اڈیپٹ کرنا ہے. اس کے لیے وی نیڈ 2 سٹیپس ہوتے ہیں اس کے. نمبر 1 کہ آپ کلائمیٹ چینج کو پہلے میئر کریں، اس کے ٹرینڈز نوٹ کریں فرام ون ایئر ٹو اندر ایئر، ہاؤ دا کلائمیٹ از شفٹنگ ود ٹائم. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا آتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیسے شفٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اڈیپٹیو یا میٹیگیٹو میئرس لینا شروع کرتے ہیں. کہ اس میں اربن فارسٹری اینڈ ایگرو فارسٹری، اور جتنے زیادہ آپ ٹریز لگائیں گے اتنے ہی آپ کا مائکرو کلائمیٹ آپ امپروو کرتے جائیں گے، اور آپ کے اوپر جو کلائمیٹ چینج کے جو گلوبل فینومینا ہے اس کا جو امپیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہوتے جائیں گے. تو میری عرض یہی ہے کہ ایک تو آپ کا جو انوائرمنٹل مانیٹرنگ سسٹمز ہیں وہ لوکل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ یا شہروں کے لیول پہ ہر شہر میں لگنے چاہیے وہ، تاکہ آپ ان کو اپروپریٹلی یا ایفیشینٹلی میئر کریں کہ چینجز کیا آ رہی ہیں کلائمیٹ میں. اس کے بعد پھر اربن فارسٹری کو اور ایگرو فارسٹری کو پروموٹ کریں ٹو میٹیگیٹ اور اڈیپٹ ٹو دس کلائمیٹ چینج. Basically urban forestry is planting of trees in the urban suburbs یا urban cities, اور agroforestry is mixing of trees with the farm crops. اب یہ دونوں چیزیں ورلڈ وائڈ جو ہیں the scientists are working on it that these two disciplines of forestry are very much relevant in controlling, mitigating اور adapting climate change. اب جو ٹریز ہیں دونوں جو ڈسپلنز آف فارسٹری ہیں، اس میں ٹریز کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اوور آل آپ دیکھیں ٹریز آر دا پیرینیل ویجیٹیشنز. پیرینیل ویجیٹیشن کا مطلب کہ یہ ٹریز جو ہیں یہ آپ ایک دفعہ لگاتے ہیں اور اس کو آپ 20 سال 50 سال 60 سال تک یہ زندہ رہتے ہیں. اور اس 50 سال جتنی ان کے لائف سپین ہوتا ہے، یہ جیسے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں which is the major green house gas، اور جو میجر کنٹریبیوٹر ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج. اور جتنے آپ ٹری زیادہ لگائیں گے اتنی زیادہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا میں سے ابزارب کر کے یو کین کنورٹ اٹ انٹو بایو ماس، جو آپ لکڑی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اربن فارسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے فیصل آباد میں سب سے زیادہ بڑا جو میجر پرابلم ہے دیٹ از جو آپ کی ریزیڈینشیل کالونیز بڑھتی جا رہی ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہوتی جا رہی ہے، آٹو موبائلز جو ہیں وہ دن بدن ہزاروں نئی گاڑیاں جو سڑکوں پہ آ رہی ہیں. تو ان کی وجہ ان سب عوامل کی وجہ سے آپ کے ہوا میں پارٹیکولٹ میٹر جو فاگ کریٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور ادر گرین ہاؤس گیسز، اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہوا میں بڑھتی جا رہی ہے. تو جب آپ یہ ٹریز لگاتے ہیں ان اربن انوائرمنٹ تو اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹس آتے ہیں ان دا انوائرمنٹ، اور آپ کا لوکل جو مائکرو کلائمیٹ ہوتا ہے اس کی امپروومنٹ میں ان کے بہت پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. اب ٹریز جو ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرانسپائر واٹر، وہ پانی زمین سے ایبزارب کر کے اپنا یوٹیلائز کر کے اس میں سے ہوا میں جو بخارات ہیں، واٹر کے ویپرز ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں. اس سے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں کہ آپ کا جو مائکرو کلائمیٹ ہے اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پتے آپ کی ہوا میں سے جو پارٹیکولٹ میٹر ہوتا ہے ڈسٹ پارٹیکلز، وہ اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نوائز پولوشن کو کم کرتے ہیں. ایک آپ کو سینس آف سیرینٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ درخت لگاتے ہیں، کسی بھی آپ کالونی میں چلے جائیں، اگر وہاں پہ درخت لگے ہوں گے تو یو ول پریفر لیونگ دیئر. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹریز کو
induct کریں in agroforestry, in agroforest, in the form of agroforestry as well as in the form of urban forestry. And this is happening right at this moment. This is happening in the developed countries. وہ وہاں پہ جتنے بھی کالونیز کو ڈیزائن کرتے ہیں وہاں پہ ٹری پلانٹیشن کو پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ یہاں پہ جب سڑکوں کا وہ مطلب کہ لے آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آن دا ویری ایٹ دیٹ ویری ٹائم وہاں پہ وہ ٹریز کی لے آؤٹ بھی فائنلائز کی جاتی ہے. یہاں پہ ایگریکلچر لینڈز آر بینگ کنورٹیڈ انٹو ریزیڈینشیل کالونیز. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جتنے یہ جو آپ کے پیری اربن انوائرمنٹ ہے یا آپ کے جو یہ ولیجز ہیں اس میں دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک اسٹیپس کہ وہاں پہ جو آپ کی جو یہ ولیجز ہیں وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز دی جائیں تاکہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کنسنٹریٹ نہ ہو ان دا بگ سٹیز. اب آپ کے یہاں پہ آپ دیکھیں لاہور اور فیصل آباد یہ دو بگ سٹیز آپس میں ملتی جا رہی ہیں. آپ کے درمیان میں جو ایگریکلچر لینڈ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ریزیڈینشیل کالونیز میں چینج ہوتا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے ولیجز ہیں دے مسٹ بی پاپولیشن پاکٹس جہاں پہ آپ پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آن اے بگر جیوگرافیکل ایریا. تو آپ کے جو ایک تو اسٹریس جو آپ کے اربن ایریاز پہ کم آتا ہے, جو بگ سٹیز ہیں وہاں پہ کم آتا ہے, اور پھر آپ یہ انوائرمنٹل پولوشن اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو آپ ٹیکل بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دیئر فور پروموٹنگ اربن فارسٹری اینڈ ایگرو فارسٹری از دا کی ٹو mitigate and adapt to climate change. جو فیصل آباد اور لاہور ہیں یہ دو بگ سٹیز آف پنجاب ہیں, اور اس میں جو ٹری پلانٹیشن کا جو اربن سٹیز میں اربن ایریاز میں ٹری پلانٹیشن کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از انڈر پی ایچ اے. پی ایچ اے جو ہے اس میں اف یو گو بیک ان دا ہسٹری آف پی ایچ اے تو دیر ور فارسٹرز انڈکٹیڈ ان پی ایچ اے. تو دوز پیپلز ور specialized in devising or specialized in deciding or selecting tree species that must be planted in urban areas. Ab unfortunately the induction of foresters has stopped over the past decade. اب وہاں پہ ہارٹیکلچرسٹ کو انڈکٹ کیا جاتا ہے, اور ہارٹیکلچرسٹ آر دی بیک بون آف دس پی ایچ اے which is working for the urban forestry in big cities. تو میری اس میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے شہروں میں لاہور اور فیصل آباد میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹو انکریز دی ویجیٹیشن اسٹیٹس آف دیز بگ سٹیز. لیکن میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اس پی ایچ اے میں جب تک آپ فارسٹرز کو انڈکٹ نہیں کریں گے یو کین ناٹ ایفیشینٹلی کنٹرول اور کرٹیل دس کلائمیٹک افیکٹس اینڈ دس پارٹیکولر میٹر, اور اس کی جو انوائرمنٹل ڈیٹیریوریشن ہے اس میں آپ نے اپنی ذکر بھی کیا کہ پارٹیکولر میٹر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ ہیزرڈیس لیول تک چلا گیا. تو جب تک آپ ایکسپرٹس کو ایک ادارے میں ہائر نہیں کرتے تو آپ اس میں سے خاطر خواہ ریزلٹس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو دیر فور میری سبمیشن یہ ہوگی ٹو دا گورنمنٹ آلسو کہ اس میں فارسٹرز کو انڈکٹ کیا جائے پی ایچ اے میں. تو اس کے بعد اگر آپ ٹریز کو اپروپریٹ ٹری اسپیشیز کو اگر آپ وہاں پہ لگائیں گے تو یو کین منیمائز دس ایٹماسفیرک پولوشن پرابلم اینڈ دا کلائمیٹ چینج پرابلم. ہمارے یہاں پہ ٹری اسپیشیز جو ہیں وہ پرائیویٹ نرسریز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں, اور وہ بڑی کاسٹلی کئی دفعہ اپنی کامن ٹری اسپیشیز ہیں وہ بڑی کاسٹلی وہ بیچتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فار دا بزنس گمک ایز بزنس گمک وہ ایگزاٹک ٹری اسپیشیز کو لے آتے ہیں اور پھر اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں انڈر گرین شیڈ ان کو گرو کیا جاتا ہے, اور عام اب پبلک کو دکھایا جاتا ہے بڑی زبردست ہے, بڑی خوبصورت ہے, اس کو اگر آپ گرو کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ریٹرن دے گی, اکنامک بینیفٹس دے گی. لیکن ریئلٹی اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ جو ٹریز ایگزاٹک ٹریز ہیں ہر درخت جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص کلائمیٹ ہوتا ہے جس میں وہ تھرائیو کرتا ہے, جس میں وہ سروائیو کرتا ہے, جس میں اس کے ایڈوانٹیجز آتے ہیں. آپ کنٹرول کنڈیشن میں چھوٹے پودوں کو ایک کنٹرول کنڈیشن میں گرو تو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو فیلڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد وہ مر جاتے ہیں. تو آپ اس میں دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کو خرید کے لے گیا اس کی ساری انویسٹمنٹس آیا, اس کے بعد جس پرپز کے لیے آپ وہ لگاتے ہیں وہ پرپز بھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ وہ پودا کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی جو کامن یا لوکل ٹری اسپیشیز ہیں جس میں بہت ساری ورائٹی ہے, براڈ لیو سے لے کر آپ کے پاس نیرو لیوز کی اسپیشیز ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس سالٹ ٹالرنٹ اسپیشیز ہیں, اس کے بعد واٹر لاگ ٹالرنٹ اسپیشیز ہیں, واٹر لاگنگ ٹالرنٹ اسپیشیز ہیں, پھر آپ کے پاس بہت ساری ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں.
تو آپ کو ان کو پریفر کرنا چاہیے فار دی پلانٹیشنس ان اربن انوائرمنٹ اینڈ ادر انوائرمنٹس لائک ایگرو فارسٹری انوائرمنٹ اور اینی ادر انوائرمنٹ. تو یہ جو فنومینا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو یہ نرسری اونرز ہیں ان کو اپنی جو لوکل ٹری اسپیشیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کو بیچنا چاہیے اور لو کاسٹ پہ بیچنا چاہیے. اس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اس میں ہمارے پاس بی ایس سی اور ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں ہم ان سے ڈفرینٹ لوکل ٹری اسپیشیز کی سیپلنگز یا سیڈلنگز جو ہیں وہ ان سے تیار کرواتے ہیں اور ہم فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ پنجاب جاتی ہیں ہماری. اگر کوئی فیصلہ آباد میں یا لاہور میں ہم سے درخت لینا چاہتا ہوں فری آف کاسٹ ان کو سیپلنگس دینے کو تیار ہیں. یوکلپٹس جو ہے دیٹ واز انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. اٹ واز imported or it is an exotic species that was it originated from Australia. بیسیکلی آسٹریلیا میں بھی انوائرمنٹ جو بڑا ہارڈ ہے تو وہاں پہ یہ نیٹو اسپیشی تھی اور اس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا ان پاکستان. اسپیشی اٹ سیلف جو ہے کوئی بھی اسپیشی جو ہے نا وہ انویسو یا ڈینجرس نہیں ہوتی. اس کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں دیٹ میٹرز اے لاٹ. جب یہ یوکلپٹس کو انٹروڈیوس کیا گیا پاکستان میں تو اس کو وداؤٹ اینی کنسیڈریشن وداؤٹ اینی پرائر ایکسپیریمنٹس اس کو لگا دیا گیا ہر جگہ پہ ٹو انکریز دی ویجیٹیشن اسٹیٹس یا ٹو انکریز دی گرینری آف دیٹ ایریا. لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ اٹ واز پمپنگ اے لاٹ آف واٹر فرام دا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبلس. تو بعد میں یہ دیکھا گیا کہ جہاں پہ یوکلپٹس لگا وہاں پہ جو ہے پانی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بڑا نیچے چلا گیا. لیکن اٹ سیلف دا اسپیشی واز ناٹ نیگیٹو اسپیشی یا یہ بری اسپیشی نہیں تھی لیکن اس کو یوز غلط کیا گیا. یہ اسپیشی تھی دیٹ سروائیوز انڈر ہارش انوائرمنٹ آلسو. اگر آپ ہمارے لو واٹر اویلیبل ایریا دیکھیں ڈیزرٹیس ایریا دیکھیں تو وہاں پہ اگر آپ یوکلپٹس لگائیں یا سالٹ افیکٹڈ اسپیشلی دا سالٹ افیکٹڈ ایریاز اگر وہاں پہ آپ یوکلپٹس لگائیں جہاں پہ باقی انڈیمک یا ہماری لوکل ٹری اسپیشیز اتنا اچھا کام نہیں کرتی یا گرو نہیں کرتی تو وہاں پہ یوکلپٹس لگائیں تو اس کے ایڈوانٹیجز آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح کونوکارپس کا آپ نے ذکر کیا. کونوکارپس واز آلسو امپورٹڈ یہ ایگزوٹک اسپیشی تھی. اس کو بھی یہاں پہ لگایا گیا بیکاز کہ یہ بڑی ہارڈی اسپیشی تھی. یہ آپ کے سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں وہاں سے اس کو لایا گیا. وہاں پہ وہ لگاتے تھے وہ لیکن وہ ڈیزرٹ میں لگاتے تھے. یہاں پہ آپ نے فیصل آباد میں لاہور میں جو آپ کے فرٹائل ایریاز ہیں وہاں پہ اس کو لگا دیا جسٹ کہ یہ جب آپ پودا لگا دیتے ہیں اس کی کوئی آفٹر کیئر نہیں ہے. یہ وہاں پہ یہ سروائیو کر جاتا. تو لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ اس کی جو روٹس ہیں دے آر ویری انویسو. وہ بہت ڈیپ جاتی ہیں اور مطلب کہ جتنے آپ کے انڈر گراؤنڈ جو انسٹالیشنز ہیں جس طرح آپ کی پائپیں ہیں گٹر کی پائپیں ہیں یا اس طرح کی جو سیوریج کی پائپیں ہیں اس کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں اس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہیں اس کی کلاگنگ کا باعث بنتی ہیں. اس کے پھر دوسرے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ اس کی لکڑی کسی کام نہیں آتی. اٹس ناٹ یہ کوئی اچھی لکڑی پروڈیوس نہیں کرتا. پھر اس کی بایو ڈائیورسٹی ویلیو نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا کوئی اس میں گھونسلہ نہیں بنتا. جسٹ یہ گرین رہتا ہے اور اگر آپ کسی ایریا میں گرینینس چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کونوکارپس لگاتے ہیں. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی دا پلانٹ دا اسپیشی واز انٹروڈیوسڈ ان فرٹائل ایریاز فرٹائل سٹیز جہاں پہ سوائل بڑی فرٹائل تھی. حالانکہ اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے تھا ان دا سدرن پنجاب یا ڈیزرٹیس ایریاز میں اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے تھا ٹو امپروو دی مائکرو کلائمیٹ اینڈ میک روم فار دی endemic tree species to be replaced in the future. اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا. اس کا غلط استعمال کیا گیا. یہ اسپیشی بھی آنی چاہیے تھی پاکستان میں لیکن اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا ان دا سدرن پنجاب یا جو ڈیزرٹیس یا جہاں پہ پانی کی کمی ہے یا آپ کے سوائل فرٹائل نہیں ہے وہاں پہ اس کو لگانا چاہیے تھا. تو یہ دونوں اسپیشیز جو ہیں دے آر گڈ اسپیشیز بٹ اس کا یوز غلط ہوا اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے ریلائز کیا کہ وی ہیو رانگلی یوٹیلائز دیز ٹو اسپیشیز. تو اس کو بھی آنا چاہیے پاکستان میں لیکن ان کو جو آپ کے مارجنل ایریاز ہیں وہاں پہ ان کو پلانٹ کرنا چاہیے.